خلفائے راشدین کون ہے؟ امت پوری کو اجماع ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چار حضور پاک کے صحابہ کرام کی جماعت کے سردار ہیں۔ یہ چاروں وہاں سردار نے دین کی خدمت کی۔ ان چار صحابہ خلفاء راشدین کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں ہے، انہی کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق وہاں ہے، ان کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صدیقی النسل ہے، مولانا احمد نانوتوی رحمہ اللہ صدیقی النسل ہے، حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ ابو بکر کی اولاد ہیں، اور مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ بانی تبلیغی جماعت حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہے۔ وہاں ابو بکر نے خدمت کی ہے، یہاں ابو بکر کی اولادوں نے خدمت کی ہے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا مدبر وقت شخص بیٹھا ہے جو کوڑا زمین پہ مارے اور مدینہ کی زمین کا زلزلہ رکا اور قیامت تک رکا رہے گا، جو ساریہ بن زنیم کو ایک جملہ کہے تو ہوائیں لے کر پہنچا دے، جو خط لکھے تو نیل چلا تا قیامت چلتا رہے گا، جس کی چادر سے تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ہررا کی آگ کو وہاں پر ڈال دیا تھا جہاں سے وہ نکلی تھی اور آگ بجھ گئی تھی، وہ عمر اگر وہاں ہے تو اس عمر فاروق کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں ہے، دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں ہے، اکابر میں بھی ہے، انہی میں بھی ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ یہ حضرت عمر کی اولاد ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فاروق کی النسب ہے، حضرت عمر کی اولاد ہے، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز یہ حضرت عمر فاروق کی اولاد ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حضرت عمر کی اولاد اور نسل ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں ان کی اولادیں بیٹھی، اور خلفائے راشدین میں ادھر حضرت عثمان ہے رضی اللہ عنہ، اور عثمان غنی کون؟ 1,24,000 انبیاء میں، ان کی تمام امم میں ایسا امتی نہیں ہے جس کو ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ملی ہوں، ماں سوائے عثمان ذو النورین۔ قیامت میں سوال ہو جائے نا جب تمام امم اکٹھی ہوں کہ وہ شخص اٹھے، وہ خوش نصیب اپنا ہاتھ بلند کرے جس کی عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہیں، اکیلا اٹھے گا تو عثمان بن عفان اٹھے گا، اکیلا۔ حضرت عثمان وہ شخص ہے، ادھر حضرت عثمان ہے، تو ادھر حضرت عثمان کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ آپ سوانح حیات اٹھائیے، مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی عزیز الفتاوی، فتاوی دارالعلوم دیوبند والے جن کے المحند المفند پہ دستخط ہے، جن کا فتاوی دارالعلوم دیوبند چھپ چکا ہے، یہ فتاوی لکھنے والی مفتی اعظم شخصیت حضرت عثمان غنی کی اولاد ہے۔ اور ان کے چھوٹے بھائی بانی پاکستان زبدۃ المفسرین والمحدثین حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان کے چھوٹے بھائی یہ حضرت عثمان کی اولاد ہے، اور انہی کی فضل الباری موجود ہے صحیح بخاری کی شرح۔ اور میرے دوستو ادھر سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ علی جس کے لیے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ پیار علی سے صرف مؤمن کا، بغض علی سے صرف منافق کا۔ تو علی سے پیار ایمان والے دلوں میں آتا ہے، بے ایمانی کے دلوں میں علی نہیں سجتا۔ اور پیار کا کیا معنی ہے؟ خالی علی علی کرنا پیار نہیں ہے، علی کی سیرت و کردار کو اپنانا پیار ہے، اور علی کی سیرت و کردار کو اپنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت و کردار پر میں 1-2 جملے کر کے بات کرنے لگا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جو اہل بیت میں ہو کر صحابہ کرام کا دل دادا اور محبت رکھنے والا ہے۔ اتنا پیار ہے مزاح الصحابۃ والرسول میں کہ حضرت ابو بکر دائیں تھے، حضرت عمر بائیں تھے، حضرت علی درمیان میں تھے، یہ تینوں چل رہے تھے فطرت کے مطابق۔ حضرت علی المرتضیٰ کی قد تھوڑی سی چھوٹی ہے اور شیخین کی قد قدر بلند ہے، تو حضرت عمر نے بطور مزاح، بطور گپ شپ، بطور دل لگی حضرت علی کو کہا کہ اگر لکھا جائے نا لفظ لنا تو لام لمبا ہوتا ہے، نون چھوٹا ہوتا ہے، پھر الف لمبا ہوتا ہے، یوں لکھتے ہیں لنا، یہ لفظ ہے۔ کہا جی ہاں، تو کہا لنا لکھے نا لام لمبا، نون چھوٹا، پھر الف لمبا۔ کہا جی ہاں۔
تو کہا جیسے ہم چل رہے ہیں نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قد لمبی، ادھر عمر کی قد لمبی، درمیان میں آپ کی قدر پست ہے، تو لنا لکھا ہوا بن جائے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے برا نہیں منایا اور پیار میں کہا عمر پوری بات، کہا جی پوری، کہا آپ میری بھی سنو۔ وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِن نَوَاحِهِ، حضرت علی المرتضیٰ کے ارد گرد سے حکمت پھوٹتی تھی، ہے نا، يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِن جَوَانِبِهِ، ان کے حکمت اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات حضرت علی حل کرتے۔ تو حضرت علی نے فرمایا لنا تو تم نے بنا لیا، اور درمیان میں نون میں ہوں، اگر نون کو نکالو فبقی اللہ، پیچھے بچتا ہے لا، لا کا معنی ہے نہیں، تو میرے بغیر پھر تم بھی کچھ نہیں۔ دیکھو کیا پیار اور محبت ہے، کیا محبت اور پیار کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں باتیں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ تو وہ بندہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کو اپنے گھر پالتے تھے۔ یہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، چھوٹے اور آخری بیٹے ہیں، حضرت اسماء بنت عمیس کے بطن سے ہیں۔ اسماء بنت عمیس کون ہے؟ حضرت علی کی سابقہ بھابی ہیں، بھائی شہید ہوا تو اس بھابی کے عدت کے بعد نکاح حضرت ابو بکر سے کیا گیا۔ حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو ان سے ایک بیٹا بھی تھا جو حضرت علی کی سابقہ بھابی بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی بڑے بھائی کی بیوی تھی، پھر حضرت ابو بکر کی بیوی، حضرت ابو بکر سے بیٹا محمد بن ابی بکر پیدا ہوا، تو حضرت علی نے پیغام نکاح بھیجا، حضرت فاطمہ کے بعد حضرت اسماء سے نکاح کیا جو ابو بکر کی بیٹی بیوی بھی ہے اور ابو بکر کے بچے کی ماں بھی ہے۔ حضرت علی نے بیوی کی بھی تو خدمت گھر میں رکھ کر، بیوی کو بھی تو اس کے حق دیے اور ابو بکر کی اولاد کو اپنے گھر میں پالا ہے۔ محمد ابی بکر کے لیے کہتے ہیں کہ پیدا تو ابو بکر کے گھر میں ہوا ہے لیکن پلا بڑا علی المرتضیٰ کے سینے پہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ ہے، اتنا پیار تھا ان کے یہاں صحابہ کرام۔ حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد لیلہ بنت ابی مرہ حضرت علی کی بیوی ہیں، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تو جب بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی نے نام رکھا ابو بکر ابن علی۔ اور یہ ابو بکر ابن علی کون ہے؟ اٹھائے 72 تن جو کربلا میں شہید ہوئے، ان میں ایک شہید ابو بکر ابن علی نہ نکلے، آپ مجھ سے انعام لے لینا۔ یہ حضرت علی کا بیٹا حضرت امام حسین کا بھائی ہے، اسے کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ اسے تو بتایا جائے، یہ بھی 72 تنوں میں شامل ہے۔ اور ایک ان کا اور بھی ہے گھر میں، وہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم کے بعد، قاسم بن حسن کے بعد جو بیٹا پیدا ہوئے حضرت ابو بکر کے وفات کے بعد ہے۔ انہوں نے آ کر حضرت علی سے پوچھا ابا جان آپ کا پوتا میرا بیٹا کیا نام رکھوں؟ کہا حسن میری مانتے ہو تو اس کا نام رکھ ابو بکر بن حسن بن علی۔ اس کی شہادت بھی 72 تنوں میں شامل اور میدان کربلا میں ہے۔ یہ چاچا بھتیجا دونوں وہاں ہیں۔ میں جملہ کہتا ہوں کہ جس گھر کی حویلی میں ابو بکر نام کا بچہ گھومے وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے۔ جس گھر کی حویلی میں، جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے صحن میں اگر ابو بکر نام کا بچہ گھومے تو پھر سمجھ لیجئے یہ حضرت علی کا ان سے پیار ہے۔ اور ان صحابہ کا حضرت علی سے پیار کتنا ہے؟ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 اٹھائیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کے تحت امام محمود آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں، روح المعانی کی 29ویں جلد ہے، 30 جلدوں میں احناف کی تفسیر ہے، عربی تفسیر اس سے بڑی احناف کے مفتی کی موجود نہیں ہے۔ امام محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ گھر میں عیادت کے لیے آئے ہیں کہ میرے شہزادے بیمار ہیں، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے، نہیں آپ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ ہم حسینی ہیں تو ہم کھلا کھلا کہیں گے نا۔ حضور پاک علیہ السلام عیادت پر آئے ہیں، ساتھ ابو بکر و عمر بھی آئے ہیں۔ جب گھر میں عیادت ہو گئی، ساری بات پوری ہو گئی، اب واپس نکلنے کا ٹائم آیا، حضور پاک علیہ السلام نے شہزادوں کو دعا دی، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، با کرامت رکھے، با صحت با عافیت رکھے۔ جب یہ بات پوری ہوئی حضور پاک علیہ السلام جانے لگے، حضرت ابو بکر عمر بھی جانے لگے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا علی ہمارا ایک مشورہ ہے۔ کہا جی کیا مشورہ ہے؟ کہا آپ اور آپ کی اہلیہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اگر اللہ کے نام پہ کچھ نفلی روزوں کی نیت مان لو، اللہ پاک آپ کی اس دینی منت کی بنیاد پر ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ میاں بیوی نے روزے رکھے ہیں،
3 روزے رکھے اور 3 روزوں کے بعد ان بچوں کو شفا ملی ہے۔ اور اس روزوں میں بھی ایک امتحان ہے، وہ امتحان یہ ہے کہ روزانہ جب یہ کھانا اپنے سامنے افطاری کے وقت رکھتے تو وہ کوئی ایک دن یتیم آیا، ایک دن مسکین آیا، ایک دن اسیر آیا اور وہ روٹی مانگ کر چلا گیا اور یہ دے دیتے۔ 72 گھنٹے تک پانی سے افطار اور پانی سے سحری چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن بتایا نہیں جا رہا اللہ سے اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ 3 دن کے بعد جبرائیل امین زمین پر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس خاندان پر تو یہ دینی قربانیوں کا معاملہ ہے۔ حضرت علی نماز میں پہنچے تو حضور نے آیت پڑھ کے سنا دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ علی کا گھرانہ وہ ہے جو خالص اللہ کی محبت کے لیے کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو اور کبھی قیدیوں کو روٹیاں کھلا رہا ہے۔ یہ ہے علی، جو اتنا کہنا ان کا معنی۔ میری بات کا مطلب کہ منت والا مسئلہ بھی ان سے بتایا ہوا تھا۔ یہ علی المرتضیٰ وہاں صحابہ میں ہے۔ ان کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں کہاں ہے؟ شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ حضرت علی کی اولاد ہیں۔ خاتم المحدثین علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، اور حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری ابن شیر خدا خلیفہ مجاز حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ سید ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، اور مولانا مفتی اصغر حسین دیوبندی ترمذی کے شارح رحمہ اللہ یہ حضرت علی کی اولاد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے سپوت ہیں۔ میری بات کا مطلب ادھر ابو بکر عمر عثمان و علی یہ خلفائے راشدین دین کو چمکانے والے، ادھر ان کی اولادیں دارالعلوم دیوبند کے گہوارے میں بیٹھ کے دین کو سمجھانے والے۔